والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین مسجد، میں نے گزشتہ ہفتہ امام نووی کی مشہور و معروف کتاب الاربعین النوویہ کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کی شرح کی تھی. آج کی اس درس میں اس کتاب کی دوسری حدیث جبریل کی کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اسی بیچ ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا تھا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانب پہ رکھا اور اپنے گھٹنا کو اللہ کے رسول کے گھٹنا سے قریب کر دیا. اس کے بعد چند سوالات کرنے لگ گئے. اس نے پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی تفسیر بیان کی، اسلام کے بارے میں بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشهد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وان تؤتی الزکاۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا وتصوم رمضان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس بات کا اقرار کرو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں. یعنی شہادتین کا ہمیں اقرار کرنا ہے. یہ اسلام کا پہلا رکن ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اس کے بعد کہا کہ 5 وقت کی نماز قائم کرو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، نماز قائم کرنا ہے. یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. دن اور رات میں 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کو ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے. یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، علامت ہے، ورنہ پھر ہمارے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. تیسرا رکن بیان کیا کہ پورے سال میں زکوٰۃ دینی ہے. اگر کوئی مالدار ہے اور مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو ایک متعین مقدار میں ہمیں غریبوں پہ مال خرچ کرنا ہے. اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کی شرطیں ہیں اور اس کے احکام ہیں. ان کو دوسری کتابوں میں اور الگ موقعوں پر ان کو سمجھا جا سکتا ہے. بہرحال ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، غریبوں کے درمیان تقسیم کریں گے اور یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے. چوتھا رکن یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی اور سعودی عرب پہنچنے کی، حج کرنے کی طاقت ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی پراپرٹی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ حج بیت اللہ کر سکے. 4 لاکھ 5 لاکھ اور اس کے قریب جو بھی ابھی سفر میں خرچ ہوتا ہے، اگر اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے تو اس پر حج فرض ہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے اور یہ اسلام کا رکن ہے. ہمیں ایک بار استطاعت ہونے کے بعد ضرور حج کرنا چاہیے. اگر کوئی پراپرٹی رکھتا ہے، زمین اور جائیداد رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی حج نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں اسے سخت سزا سے دوچار کرے گا اور اس کی وعید بھی قرآن میں وارد ہوئی ہے. لہٰذا ہمیں اس اہم رکن کو ضرور ادا کرنا چاہیے. استطاعت ہے اور اس سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے. اسلام کا 5واں رکن یہ ہے کہ پورے سال میں رمضان کے پورے روزے رکھنا ہے. رمضان کے 30 روزے رکھنا ہے. یہ بھی اسلام کا 5واں رکن ہے اور یہ ہم تمام لوگ پر فرض ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ پر رمضان کے روزے فرض ہے. میرے دینی میٹھے بھائیوں، تو اسلام کے یہ 5 ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اس کے بعد ایمان کے ارکان آپ نے بتائے جیسا کہ اس نے حضرت علیہ السلام نے سوال کیا. ایمان کے ارکان 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا. احسان کا معنی ہوتا ہے متحدی کے ساتھ عبادت